کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ وزارت آیوش گورنمنٹ آف انڈیا اور ڈائریکٹر ISM ڈاکٹر موہن سنگھ کی ہدایت پر کنٹرول روم آیوش بارہمولہ کی ٹیم کے ممبران نے آگاہی پروگرام چلایا۔ ڈاکٹر ریاض احمد خان، ڈاکٹر بہار احمد اور ڈاکٹر جنرل سنگھ نے کووڈ-19 پر قابو پانے اور کنٹرول روم سے متعلق آگاہی پروگرام چلایا اور قوت مدافعت کو بڑھانے والی دوائیں تقسیم کی۔ اس مہم میں GMC بارہمولہ کے سپرنٹینڈنٹ سید مسعود کے علاوہ اسپتال کے تمام ملازمین نے حصہ لیا۔ LHDC کے چیئرمین فیروز احمد خان نے اپنے کونسل میں رد و بدل کیا ہے۔ انہوں نے ایگزیکٹو کونسلر آغا سید عباس رضوی کو تبدیل کیا۔ دراز کے کونسلر حاجی مبارک صاحب کو RNP میکینیکل اینڈ انفارمیشن کا ایگزیکٹو کونسلر مقرر کیا۔ لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن کی یوتھ ونگ نے آج لیہ میں احتجاج کیا۔ لداخ معاملے پر چین ہندوستان تنازع پر ایک ڈیبیٹ میں سابق سفارتکار نے دلائی لاما کے خلاف غلط بیانی کی تھی۔ یوتھ ونگ نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ ایک طرف جہاں شوپیاں انتظامیہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے ہر فرد تک غریب کلیان یوجنا کے تحت راشن تقسیم کیا، وہیں شوپیاں کے دور دراز علاقے اور خاص کر ہیرپورہ کے لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ انہیں اس اسکیم کے تحت کوئی مدد فراہم نہیں کی گئی۔ لوگوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام نہیں مل رہا ہے اور انہیں گھر چلانے میں بھی مشکلات درپیش ہیں۔ ہیرپورہ کے لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ BPL ارنتودیا راشن کارڈز ضرورت مندوں کو دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اس سلسلے میں جلد ہی سروے بھی ہونا چاہیے۔ DC شوپیاں کا کہنا ہے کہ انہوں نے تصدیق کے لیے آرڈر بھیجا ہے مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے نامکمل رہا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دن بعد ہم اس کی کارروائی کریں گے اور جن کو راشن نہیں ملا ان کو دیا جائے گا۔ ضلع ڈوڈا میں کورونا کے مثبت کیس آنے کے بعد انتظامیہ نے پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ کی جانب سے لاک ڈاؤن کے دوران نرمی برتنے کی ہدایت جاری کی ہے، لیکن ڈوڈا میں انتظامیہ کی جانب سے مزید سختی برتی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو لاک ڈاؤن میں MHA کی احکامات کے مطابق ڈھیل دینی چاہیے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ پابندیوں کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ضروری اشیاء اور سٹورز کو کھلا رکھنا چاہیے۔ لوگوں نے انتظامیہ سے لاک ڈاؤن میں رعایت برتنے کی اپیل کی۔ ضلع پلوامہ میں گزشتہ روز کورونا کے نئے مثبت کیس سامنے آنے کے بعد ضلع کے مختلف کوارنٹین سینٹروں میں ادویات کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ قویل علاقے میں قائم کیے گئے دونوں کووڈ سینٹروں میں ادویات کا چھڑکاؤ عمل میں لایا گیا، جبکہ حال ہی میں ریڈ زون قرار دیے گئے لاجورا گاؤں سمیت دیگر علاقوں میں بھی اسپرے کیا گیا۔ پلوامہ میں اس وقت 13 سے زائد کوارنٹین مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن میں میونسپل کمیٹی پلوامہ کی جانب سے صفائی اور ادویات کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ ضلع بھنج میں محکمہ جنگلات نے پولیس کی مدد سے 26 کنال جنگلات کے اراضی کو ناجائز قبضے سے آزاد کیا۔ محکمے نے اس زمین پر تار بندی کر کے دوبارہ جنگلات میں شامل کیا۔ وہیں DFO پنچ موہن چودھری کی قیادت میں بھیمباری گلی میں بھی مہم چلائی گئی، یہاں بھی 8 کنال اراضی پر ناجائز قبضہ ہٹایا گیا۔ مہم کے تحت پنچ سٹی کے باہر جنگلات سے بھی 16 کنال اراضی پر سے ناجائز قبضہ ہٹا دیا گیا۔ کٹھوعہ کلاکار کمیٹی کے ممبران نے DC آفس کٹھوعہ کے سامنے احتجاج کیا۔ لاک ڈاؤن کے دوران آ رہی پریشانیوں کو گانے کے ذریعے اجاگر کیا۔ نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے ان کلاکاروں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کلاکاروں کے لیے کوئی راحت کے پیکج کا اعلان کیا جائے۔ کٹھوعہ پولیس نے کچھ مقابلتین نشہ تسکروں کا پکڑا تھا۔ اب آج پولیس نے اسی کیس سے جڑے ایک موسٹ وانٹڈ اسمگلر کو پکڑا ہے۔ جانکاری دیتے ہوئے SSP کٹھوعہ نے کہا کہ پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے ہرپال سنگھ بلوچی کو پکڑا ہے، جس کی وجہ سے نشہ اسمگلروں پر لگام لگ جائے گی۔ جموں کشمیر کی معروف ستار نواز پروفیسر ڈاکٹر پدمنی ٹیکو نے لوگوں کو کورونا وبا کے دوران اپنے گھروں میں رہنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا پیغام دیا ہے۔ ڈاکٹر پدمنی ٹیکو شعبہ موسیقی اور سنسکرت میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر پدمنی موسیقی کے ذریعے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا رہی ہے۔ آپ دیکھیے یہ پیغام، ہمیں دیجیے اجازت۔ آداب۔ اس سمے کورونا مہاماری کا دور چل رہا ہے، ہم سب کو ایک جٹ ہو کر اس سے لڑنا ہے۔
जब आवश्यक हो तभी घर से निकलना है, घर के अंदर ही अधिक समय तक रहना है और जब बाहर निकले मास्क लगाकर निकलें, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देशित किया है, जिससे कि हम अपने आप को, अपने परिवार को और समाज को सुरक्षित रख सकें।